کلاس روم کی کھڑکی سے دھوپ کی شعاعیں اندر آ کر بینچوں پر بکھر رہی تھیں۔ باہر درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے اور اندر کلاس میں ایک خوشگوار شور سا گونج رہا تھا۔ دوپہر کی وہ کلاس تھی جسے زیادہ تر طلبہ بورنگ سمجھتے تھے، خاص کر جب لیکچر پروفیسر حماد کا ہوتا۔ شان سے فرقان اپنے گروپ کی 2 قریبی سہیلیوں عائشہ اور رباب کے ساتھ آخری بینچ پر بیٹھی کہکے لگا رہی تھی۔ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چٹکلا چل رہا تھا اور اکثر موضوع گفتگو پروفیسر حماد ہی ہوتے۔ شانزے کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ وہ دبے لفظوں میں بولی، آج تو کچھ خاص کرنا ہے، حماد سر کی سادگی کا کچھ تو توڑ نکالنا پڑے گا۔ رباب نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بس آنے ہی والی ہوگی، سیٹیاں تیار رکھو سب لوگ۔ عائشہ نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، شانزے آج تو تم ہی کچھ مارکا سر انجام دو، پچھلی بار کی طرح چپ نہ بیٹھنا۔ شانزے نے شرارتی آنکھوں سے دیکھا، تم لوگ بس تماشا دیکھنا، حماد سر کو زندگی کا سب سے یادگار لیکچر آج دوں گی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ سفید قمیض، ہلکی خاکی پینٹ اور کندھے پر بیگ لٹکائے پروفیسر حماد کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں پر وہی پرانی فریم کی اینک تھی اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدہ مگر بے ضرر سی مسکراہٹ۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اندر قدم رکھا، پوری کلاس یکدم شور سے گونج اٹھی۔ کسی نے زور سے سیٹی ماری، کسی نے بینچ پر ہاتھ مارا، تو کسی نے سر زندہ باد کا نعرہ بلند کر دیا۔ لمحے بھر کو ایک بے ہنگم شور کلاس میں پھیل گیا، مگر پروفیسر حماد کا چہرہ جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ ایک لمحہ سب پر نگاہ ڈال کر انہوں نے سکون سے بورڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شانزے نے جھک کر بیگ سے کاغذ نکالا، جلدی جلدی اسے گولا بنایا اور دائیں بائیں دیکھا۔ جیسے پروفیسر حماد نے بورڈ پر پہلا لفظ لکھنا شروع کیا، اسے نشانہ لے کر کاغذ کا گولا ان کی طرف اچھالا۔ گولا ان کے کندھے سے ٹکرا کر نیچے جا گرا۔ کلاس میں ایک اور کہکا بلند ہوا۔ پروفیسر حماد نے ایک پل کو رک کر وہیں سے پوری کلاس کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہ تھا، کوئی حیرانی بھی نہیں، صرف ایک نظر تھی، خاموش اور پرسکون، جیسے برسوں سے یہ سب سہتے آ رہے ہوں۔ پھر وہ پلٹے اور بورڈ پر لکھنا جاری رکھا۔ پیچھے بینچوں پر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ رباب نے شانزے کے کان میں کہا، ارے یار، یہ بندہ تو پتھر ہے، ذرا بھی نہیں ہلتا۔ شانزے نے ہنستے ہوئے کہا، اسی لیے تو مزہ آتا ہے اسے چھیڑنے میں، مگر ایک دن ضرور بولے گا، اور تب دیکھنا سب سے پہلا سوال مجھ سے ہی پوچھے گا۔ کلاس میں لیکچر اپنی رفتار سے چلتا رہا اور پروفیسر حماد اپنی دھن میں بورڈ پر لکھتے رہے، مگر ان کی پشت سے ایک گہری خاموشی جھانک رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ سن بھی رہے ہوں، سمجھ بھی رہے ہوں، مگر کہنے کو کچھ نہ ہو۔ کینٹین کا ماحول ہمیشہ کی طرح خوش رنگ اور ہلچل بھرا تھا۔ باہر کے لان میں سبز گھاس پر دھوپ پھیل رہی تھی اور اندر چھوٹے بڑے میزوں پر طلباء و طالبات کی چہل پہل جا رہی تھی۔ کہیں چائے کی چسکیاں تھیں تو کہیں فرنچ فرائز کے خالی ڈبے۔ ہر ٹیبل پر ہنسی مذاق کی محفل سجی تھی۔ ایک طرف کونے میں شیشے کی کھڑکی کے قریب والی میز پر 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں، شانزے، عائشہ، حنزلہ اور رباب۔ ان کے سامنے چائے کے کپ، سینڈوچز اور کچھ آدھ کھائے ہوئے سموسے پڑے تھے۔ شانزے اپنی مخصوص چوکی کے ساتھ میز پر کونی ٹکائے بیٹھی تھی اور باقی سب اس کی کسی پرانی شرارت پر ہنس رہی تھیں۔ عائشہ نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اچانک سنجیدہ انداز میں کہا، یار شانزے، سچ میں تم غلط کرتی ہو، وہ بیچارے حماد سر ہیں، تمہیں اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ شانزے نے ایک بلند کہکا لگایا، گردن تھوڑی ایک طرف کی اور شرارتی نظروں سے عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی، اوہو کیا بات ہے عائشہ، کہو تو صحیح، کہیں پروفیسر حماد پر دل تو نہیں آ گیا تمہارا؟ یہ سن کر حنزلہ اور رباب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی، جبکہ عائشہ نے فوراً برا سا منہ بنایا، ابھی نہ کر یار، اتنے برے دن بھی میرے نہیں آئے کہ حماد صاحب جیسے لکڑی جیسے بندے سے میں عاشقی لڑاؤں۔ رباب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، واقعی ان کا تو چہرہ بھی ایسا ہے جیسے پوری زندگی میں مسکرانا بھول گئے ہوں۔ تبھی عائشہ نے یاد دلایا، ویسے شان سے اگر تمہیں یاد ہو تو تم اس دن چیلنج ہار گئی تھی اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ڈیئر مانو گی، بھول گئی کیا؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی،
سب کی نظریں عائشہ کی طرف مڑ گئیں۔ شانزے نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا، ہاں تو بتاؤ نا، کیا ڈیر ہے؟ عائشہ نے تھوڑا سا جھک کر رازداری سے کہا، میرے ڈیر یہ ہے کہ تم پروفیسر حماد کو پھنساؤ گی، مطلب عشق کے پینگے لڑاؤ گی، نرگسی نظروں سے انہیں دیکھو گی، تھوڑا سا نرم لہجہ، تھوڑا سا معصوم انداز، اور جب وہ بیچارے کچھ محسوس کرنے لگیں تو انہیں بیچ مندھار میں چھوڑ دینا ہے۔ رباب نے کہکا مارا، ارے واہ، یہ تو فلمی سین ہو گیا۔ حنزلہ نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، بیچارہ حماد سر، ان کی سادگی کی تو شامت آ گئی آج۔ شانزے نے گردن اکڑا کر غرور بھرے انداز میں کہا، اگر پروفیسر حماد کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نہ نچایا تو میرا نام بھی شانزے فرقان نہیں۔ لیکن سن لو، جب وہ مجھے دیکھ کر خود مسکرائیں گے نا، تب یاد رکھنا تمہاری ڈیر پوری ہوئی، سمجھی جائے گی۔ عائشہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور مسکرا کر بولی، بس شانزے، دل توڑنے میں ماہر ہو تم، لیکن دیکھنا کہیں خود ہی نہ دل دے بیٹھو۔ شانزے نے آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا، پہلے اسے میرے قابو میں آنے دو، پھر دل کی فکر کریں گے۔ ہنسی۔ وہ لمحہ کینٹین کی دیواروں میں قید ہو گیا تھا اور ایک نیا کھیل جنم لے چکا تھا، سادگی اور شرارت کے درمیان۔ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی عمارت کی دوسری منزل پر واقع پروفیسر حماد کا کمرہ باقی کمروں کی طرح ہی سادہ مگر منظم تھا۔ ایک طرف کھڑکی کے پاس لکڑی کی میز پر فائلوں کا چھوٹا سا ڈھیر رکھا تھا، دیوار پر کیمسٹری کے چارٹس اور سامنے کی دیوار پر ایک گھڑی جو وقت کی پابندی کا پتہ دیتی تھی۔ کمرے میں ایک سنجیدہ سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، آئیے۔ اندر سے پروفیسر حماد کی ہلکی سی آواز ابھری۔ دروازہ کھلا اور شانزے دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ اعتماد سے چلتی ہوئی ان کی میز کے قریب آ گئی۔ حماد صاحب ایک فائل میں جھکے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے۔ شانزے کو دیکھ کر انہوں نے قلم روکا، فائل بند کی اور اسے میز کے دراز میں رکھ کر نظریں اٹھائیں۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ ان کی آواز میں وہی پرانا ٹھہراؤ اور سنجیدگی تھی۔ شانزے نے ایک ادا سے گردن ٹیڑھی کی اور بولی، کیا اپنے استاد کے پاس آنے کے لیے بھی ہمیں سوچنا پڑے گا سر؟ پروفیسر حماد نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر نرمی کی بجائے سرد مہر ابھر آئی۔ جی بالکل، سوچنا پڑے گا۔ اگر کوئی کام ہے تو بتائیے، ورنہ آپ جا سکتی ہیں۔ شانزے کے چہرے کی مسکراہٹ ایک پل کو ہچکچائی، لیکن وہ سنبھل گئی۔ دراصل مجھے آپ سے اپنے متعلق تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ حماد صاحب نے ایک گہری سانس لی، نظریں اس کے چہرے پر ٹکائیں اور اگلے ہی لمحے کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے متعلق گفتگو کسی خاتون پروفیسر سے کریں تو بہتر ہوگا۔ ان کا لہجہ سپاٹ اور دو ٹوک تھا۔ میرے پاس آ کر آپ نے غلطی کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی فائل اٹھائی، دروازے کی طرف بڑھے اور دروازہ کھول کر بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے ایک گونجدار خاموشی رہ گئی۔ شانزے اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی، چہرہ سختی سے سنبھالے ہوئے، مگر آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر واضح تھی۔ اس کے ہونٹوں پر باقی ماندہ مسکراہٹ اب محض ضد بن چکی تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولی، یہ تو مزہ ہی خراب کر دیا بندے نے، اور پلٹ کر سخت قدموں سے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے اس کی انا کو پہلی بار کسی نے جھٹکا دیا ہو۔ اور یہ شروعات تھی ایک ایسے کھیل کی جس میں اب جذبات سے زیادہ انا شامل ہونے والی تھی۔ گھر کے کشادہ لاؤنج میں شام کے دھندلکے پھیلنے لگے تھے۔ باہر لان میں ہلکی سی ہوا پتے ہلا رہی تھی اور اندر نیم تاریکی میں نارنجی روشنی کا ایک گول دائرہ چھت سے جھولتے فانوس کے نیچے بکھرا تھا۔ صوفے پر نیم دراز شانزے کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کی انگلیاں رفتار سے سکرین پر چل رہی تھیں۔ چہرے پر کبھی مسکراہٹ اور کبھی سوچ کا رنگ ابھرتا۔ وہ انسٹاگرام پر تصاویر دیکھتے دیکھتے تھوڑی دیر کو رک گئی اور ایک پروفائل پر جا کر ٹھہر گئی، پروفیسر حماد کی۔ اچانک فرقان صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے قدم نرم مگر باوقار تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا لباس پہنے، آنکھوں میں وقار کی جھلک لیے اس کی جانب بڑھے اور شانزے کے قریب صوفے پر بیٹھ گئے۔ شانزے نے انہیں آتے دیکھ کر فوراً موبائل ایک طرف رکھا اور خوش ہو کر بولی، السلام علیکم بابا۔ فرقان صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا۔ پھر وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، جیسے کچھ تول رہے ہوں،
پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، پروفیسر حماد کو جانتی ہو؟ شانزے نے حیرت سے پلکیں چپکائیں اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی بابا، ہماری یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ فرقان صاحب کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ بس اسی لیے کہہ رہا ہوں اس پروفیسر سے تھوڑا فاصلے پر رہنا۔ سننے میں آیا ہے وہ تمہاری یونیورسٹی میں ہے۔ شانزے نے الجھ کر پوچھا۔ مگر کیوں بابا، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ فرقان صاحب نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، ہاں سب ٹھیک ہے، مگر مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں جو زیادہ خوشگوار نہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم فاصلہ اختیار رکھو، اور ہاں، ذرا بھی اسے پریشان مت کرنا، ورنہ بات کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ شانزے کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے دوبارہ پوچھا، بابا آپ یوں اشاروں کنایوں میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے صاف صاف بتائیں، میں کوشش کروں گی کہ بات سنبھل جائے۔ فرقان صاحب نے اپنا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر روک لیا ہو۔ نہیں، تمہیں کچھ جانے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہی کرو۔ ان کا لہجہ اب سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ بات کسی سے مت کرنا، خاص کر اس پروفیسر سے کوئی بھی ذاتی بات مت چھیڑنا۔ شانزے کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے بولی، بابا آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ فرقان صاحب نے سر جھکا کر آنکھیں موند لی، جیسے اپنے اندر کوئی طوفان دبا رہے ہوں۔ پھر آہستگی سے اٹھے، شانزے کے سر پر ہاتھ اور بولے، بیٹیوں کو ہر بات جاننے کی اجازت نہیں ہوتی، کچھ باتیں صرف وقت کھولتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے خاموشی سے چلے گئے، جبکہ شانزے کے چہرے پر حیرت، تجسس اور الجھن کی ایک گہری پرچھائیاں ابھر آئیں۔ اب یہ بات محض ایک کھیل نہیں رہی تھی، کچھ اور بھی تھا جو وہ نہیں جانتی تھی اور جاننا چاہتی تھی، لیکن حیران بھی تھی۔ ابھی اس نے چیلنج ایکسیپٹ کیا ہی تھا اور اب اچانک بابا کا یہ انداز نہ جانے کیوں سے ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ کینٹین میں ہنسی مذاق کا شور معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ایک طرف سادہ سی ٹیبل پر 4 لڑکیاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے چائے کے کپ، آلو کے پراٹھے اور چٹنی کے چھوٹے برتن رکھے تھے۔ شانزے ہمیشہ کی طرح محفل کی رونق بنی ہوئی تھی۔ کبھی کسی کی بات پر کہکا، کبھی کسی کے تبصرے پر طنزیہ ہنسی۔ ہر لمحہ وہ مرکز توجہ بنی رہتی تھی۔ یار، یہ چائے تو جیسے نل سے بھری ہے۔ عائشہ نے کپ میں جھانک کر ناک چڑھایا۔ چائے کو چھوڑ، وہ دیکھو سامنے والی ٹیبل پر لڑکیاں پراٹھے سے زیادہ لڑکوں کو کھا رہی ہیں۔ رباب نے گردن موڑ کر سرگوشی کی۔ شانزے نے ایک ادا سے بالوں کی لٹ پیچھے کی اور ہنستے ہوئے کہا، یونیورسٹی کی کینٹین نہ ہوئی، فلمی سیٹ ہو گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ ہوا کے ہلکے جھونکے کے ساتھ جیسے منظر تھم سا گیا۔ اندر داخل ہونے والا شخص عام سا کپڑے پہنے، سلجھے بالوں اور کندھے پر بیگ لٹکائے، چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سنجیدگی لیے پروفیسر حماد تھا۔ کینٹین میں اچانک ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ کچھ لڑکے پیچھے سے ہنکارے مارنے لگے۔ سیٹیاں، ہٹنگ اور ہنسی کی لہر ہر طرف پھیل گئی۔ اوہو، پروفیسر صاحب آئے ہیں، فیشن شو چھوڑ کر، کسی نے بلند آواز میں مذاق اڑایا۔ شانزے نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کو چہرے پر الجھن سی ابھری، مگر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں کوئی چمک جاگ اٹھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی نشست سے اٹھی، قمیض کے دامن کو سنبھالا اور مسکراتی ہجوم کو چیرتی قدموں کی نرمی کے ساتھ حماد کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر حماد نے جیسے ہی مجمع میں اس کو آتے دیکھا، ان کے چہرے پر الجھن کی ایک پرچھائی سی پھیل گئی۔ شانزے ان کے قریب جا کر رکی اور اگلے ہی لمحے سب کی نظروں کے سامنے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ خبردار جو کسی نے بھی ان پر آواز کسی۔ اس کی آواز بلند تھی، ہنسی دباتے ہوئے مگر چبھتی ہوئی۔ یہ میرے ہونے والی مجازی خدا ہے۔ شادی کریں گے نا آپ مجھ سے سر؟ پوری کینٹین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ہنسی رک گئی، سب کی گردنیں ان کی طرف گھوم گئی، آنکھوں میں حیرت، تجسس اور بے یقینی۔ پروفیسر حماد نے چند لمحے شانزے کو یوں دیکھا جیسے سامنے کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ ان کی سانس تیز ہو گئی اور پھر وہ زور سے اپنا ہاتھ چھڑا کر غصے سے بولے، شٹ اپ۔ آج شاید برداشت کی انتہا ہو گئی تھی۔ ان کی آواز پوری کینٹین میں گونجی۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پلٹے اور تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ ان کے پیچھے رہ گیا بس ایک سناٹا۔
چند لمحوں بعد وہی سناٹا ایک زوردار کہکے میں بدل گیا۔ سب ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے۔ شانزے نے کندھے اچکائے، آنکھ مار کر اپنی دوستوں کی طرف دیکھا اور زور سے کہکا لگایا، لو بھائی، اب تو سب مان گئے نا کہ دل جیتنے کا فن کس کے پاس ہے۔ مگر اس کے کہکے کے پیچھے چھپی ایک لمحاتی خاموشی یہ بھی بتا رہی تھی کہ پروفیسر کے چہرے پر آیا وہ سخت غصہ اسے تھوڑا سا الجھا ضرور کیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے شام کی دھوپ مدھم روشنی کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی نیلی روشنی اور دیوار پر لگے فیری لائٹس کے جگمگاتے کمکمے ماحول کو پرسکون بنا رہے تھے۔ شانزے آرام دہ لباس میں اپنے بیڈ پر نیند دراز ایک ناول کے صفحات میں کھوئی ہوئی تھی، آنکھوں میں تجسس، چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ، جیسے کسی مزاحیہ منظر پر ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وقت اپنی رفتار سے چپ چاپ گزر رہا تھا۔ اچانک بیڈ پر پڑا موبائل فون زور سے بجا۔ اس کی توجہ بٹ گئی۔ اس نے بھنو میں سکوڑ کر موبائل اٹھایا۔ سکرین پر ایک اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ سوچ میں پڑی، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک گمبھیر پر اجنبی مردانہ آواز گونجی۔ کیا تم شانزے فرقان بات کر رہی ہو؟ وہ چونکی مگر پھر سنبھل کر بولی، جی، آپ کون؟ دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک ٹھنڈی سنجیدہ آواز آئی، تمہاری موت۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک سی گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس سے بات کرے ہو؟ اپنا نام بتاؤ۔ اس کی آواز میں اب جھنجھلاہٹ تھی۔ اگلے لمحے فون کے اسپیکر سے ایک زوردار مکروہ کہکا گونجا، ایسا کہکا جو کسی پاگل پن کی حد کو چھو رہا ہو۔ اس کے پیچھے ایک اور جملہ گونجا، واٹس ایپ کھولو، تمہارے کارناموں کی ویڈیو بھیجی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی فون کٹ چکا تھا۔ ہیلو، ہیلو، کون ہو تم؟ وہ بار بار چیخ کر کہتی رہی مگر اب فون پر صرف خاموشی تھی۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے فوراً واٹس ایپ کھولا۔ سرفہرست چیٹ ایک نئے نمبر کی تھی۔ انگلیوں میں کپکپاہٹ لیے اس نے چیٹ کھولے۔ وہاں ایک ویڈیو موجود تھی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے وہ ویڈیو پلے کر دی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے سامنے کوئی ڈرا دینے والا سچ آ گیا ہو۔ ویڈیو ایڈٹ شدہ تھی۔ اس کے چہرے کو کسی اور کے بدن پر لگا کر بناوٹی انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ لباس، حرکات اور انداز سب غیر اخلاقی، قابل اعتراض اور گھٹیا تھے۔ یہ کیا؟ یہ تو میں نہیں، وہ بامشکل بول پائی۔ آنکھوں سے بے یقینی جھلک رہی تھی۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ اس کا سانس سکھڑ رہا تھا، ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ موبائل بار بار اس کی ہتھیلی سے پھسلنے کو تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے دیواروں سے جواب چاہ رہی ہو۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ سب کس نے کیا؟ کیوں کیا؟ اور اب کیا ہوگا؟ شانزے فرقان جو چند دن پہلے تک سب کے سامنے کہکے لگا رہی تھی، اب کمرے کی خاموشی میں اپنی ہی سانسوں کی آواز سے گھبرا رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں بے چینی گھل چکی تھی۔ شانزے کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی، چہرے کا رنگ مان پڑ چکا تھا۔ ابھی وہ ویڈیو دیکھ کر سنبھلی بھی نہ تھی کہ دل میں اٹھتی گھبراہٹ نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے فوراً وہی انجان نمبر دوبارہ ڈائل کیا۔ فون بجتا رہا، پھر اچانک کال ریسیو ہو گئی۔ دوسری طرف سے ایک بار پھر وہی گھٹیا زہریلا کہکا ابھرا، اوہ واہ بیوٹیفل لیڈی، دیکھ لی اپنی محبت کی ویڈیوز؟ اس کی آواز میں خباثت، فتح اور طنز کا زہر ملا ہوا تھا۔ شانزے کا خون کھول اٹھا، دانت بھینچ کر آنکھوں میں طوفان لیے وہ خرائی، میں تمہیں ختم کر دوں گی، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی، سمجھے تم؟ خود کو کیا سمجھتے ہو؟ مجھے بلیک میل کر کے سب کچھ پا لو گے؟ یہ تمہارا وہم ہے۔ دوسری طرف سے وہ پھر ہنسا، ارے غصہ نہیں میری جان، میں نے کب کہا کہ میں تمہیں بلیک میل کر رہا ہوں؟ میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ میرے پاس تمہارا کیا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے تو کل ایک پتہ بھیجوں گا، وہاں آ جانا، تمہیں تمہاری ویڈیوز واپس بھی دے دی جائیں گی اور ایک تحفہ بھی ملے گا۔ میں کہیں نہیں آؤں گی، میں تمہاری سائبر کرائم میں رپورٹ کروں گی۔ تم شاید جانتے نہیں، میں فرقان شاہ کی بیٹی ہوں، بزنس مین فرقان شاہ۔ وہ چیخ اٹھی، آنکھوں سے شعلے برستے تھے۔ وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ تم فرقان شاہ کی بیٹی ہو یا نواسی یا پوتی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
تم جس کی بھی ہو۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری عزت سلامت رہے اور تمہاری پریشان کن ویڈیوز کبھی دنیا کی نظروں میں نہ آئیں تو میرے بھیجے ہوئے پتے پر پہنچ جانا، ورنہ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ مرضی تمہاری، یہ کہتے ہی کال کاٹ دی گئی۔ ہیلو ہیلو، سنو بدتمیز، گھٹیا، وہ بار بار چیخ رہی تھی، مگر اب لائن پر صرف سناٹا تھا۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، پھر ایک بار، پھر دوسری بار، لیکن ہر بار یا تو بیل جاتی یا پھر کال کاٹ دی جاتی۔ ریسیو کرو، وہ جھنجھلا کر چیخی۔ موبائل بیڈ پہ دے مارا، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لکیر بہنے لگی تھی۔ دل میں خوف، غصہ اور بے بسی یکجا ہو چکے تھے۔ دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا، نہ وہ کچھ سمجھ پا رہی تھی، نہ کوئی فیصلہ کر پا رہی تھی۔ صرف ایک جملہ مسلسل دماغ میں گونج رہا تھا، کل ایک پتہ بھیجوں گا، وہاں آ جانا۔ شان سے فرقان، جو کل تک صرف مذاق، ضد اور کھیل کو اپنی دنیا سمجھتی تھی، آج پہلی بار زندگی سے حقیقی خوف کھا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی اور پھر کچھ سوچ کر اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ارادہ ان سے بات کرنے کا تھا۔ لاؤنج کی خاموش فضا میں بس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ شان سے بے چینی سے موبائل ہاتھ میں لیے قدم بہ قدم اپنے بابا کی اسٹڈی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ قدموں کی رفتار خود بخود سست ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندھیرے کمرے میں ایک ٹیبل لیمپ کی روشنی میں فرقان شاہ کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ آواز میں فخر، محبت اور مان کی گرمی تھی۔ میری شان سے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، میرا غرور، میرے وقار کا آئینہ۔ آج تک اس نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرا سر جھکے۔ شرارتی ضرور ہے لیکن وہ دل کی صاف ہے۔ ناسمجھی میں ہنسی مذاق کرتی ہے مگر حد پار نہیں کرتی۔ شانزے کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لرزنے لگا، سانس جیسے اٹک گئی ہو۔ میری بیٹی میری پہچان ہے، اس جیسی لڑکی شاید قسمت والوں کو نصیب ہو۔ کبھی کسی لڑکے کا چکر، دوسری طرف سے سوال جیسے سوال کیا گیا تھا۔ اچانک انہوں نے بلند کہہ کر لگایا، تم کیا بات کرتے ہو؟ شان سے، وہ تو ایسی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ جیسے کانوں سے نہیں روح سے سن رہی تھی۔ یہ وہی باپ تھا جس کے نام پر وہ دنیا کو للکارتی تھی، جس کی عزت، جس کا مان، جس کا غرور وہ ہر وقت اپنے ساتھ لیے گھومتی تھی۔ مگر آج اس لمحے دل کی دیواریں چور چور ہونے لگی، دل کی دھڑکن جیسے سینے کو نوچنے لگی۔ باپ کی آنکھوں میں وہ جو عکس تھی، جو عزت تھی، شانزے کو لگا جیسے وہ سب کچھ خاک میں ملا چکی ہو۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر رینگتی ہوئی چونٹیاں اسے نوچ رہی ہوں۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ آنکھیں نم ہو چکی تھیں، ہونٹوں پر پچھتاوے کی نمی اور وجود میں ایک انجانی سی گھبراہٹ نے ڈیرے ڈال لیے۔ چند لمحے وہ وہیں ساکت کھڑی رہی۔ دل چاہا باپ کو پکارے، سب کچھ بتا دے، رو دے، گلے لگ جائے، لیکن وہ ہمت نہ کر سکی۔ آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ اس نے ایک آخری نگاہ باپ کی پشت پر ڈالی اور دبے پاؤں پلٹ گئی۔ قدموں میں چال نہ رہی تھی، جیسے کوئی شکستہ وجود واپس جا رہا ہو۔ دروازہ ویسا ہی آہستگی سے بند ہوا جیسے کھلا تھا۔ فرقان شاہ اب بھی فون پر تھے اور شاید دنیا کی سب سے خوش نصیب بیٹی کی بات کر رہے تھے، اور وہ بیٹی اپنی ہی نظروں میں ٹوٹ چکی تھی۔ سحر کے سناٹے میں اذان فجر کی آواز نے ساری کائنات کو جگا دیا تھا۔ سرد ہوا کھڑکی کے پردے کو ہولے سے ہلا رہی تھی، جیسے رب کی طرف سے کوئی پیغام ہو۔ شانزے نے وضو کیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑے تو آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ خاموشی سے جائے نماز بچھائے، دل کی گہرائیوں سے ندامت کی آگ میں جھلستی ہوئی وہ رب کے حضور جھک گئے۔ سجدے میں سر رکھتے ہی دل کی لرزش بڑھ گئی۔ الفاظ لبوں سے ادا نہیں ہو رہے تھے، آنکھوں سے بس آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اس نے خاموشی سے ہاتھ اٹھائے۔ چند لمحے اس کی ہتھیلیوں کی لکیروں میں نظریں گم ہو گئی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہوں۔ پھر وہ سسک اٹھی، آواز دھیرے دھیرے آنسوؤں میں بھیگتی چلی گئی۔ یا اللہ، یا رب العالمین، میں نے کب تجھ سے انکار کیا، کب تیرے بندوں کو اذیت دی؟ میرے رب، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسی ذلت ہے۔ میں تو صرف ہنسی مذاق کرتی تھی، کسی کو دکھ دینا میرا مقصد نہیں تھا۔ میں نے حماس سر کو صرف تنگ کیا، ہنسی کی حد تک، کبھی دل دکھانے کا ارادہ نہیں تھا۔
یا اللہ، وہ بے قصور ہے لیکن وہ میری وجہ سے اذیت میں ہے، مجھے معاف کر دے، میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اس کی آواز روندھنے لگی، آنسو گالوں سے ٹپک کر دعا کی لکیروں میں جذب ہو رہے تھے۔ میرے مولا، یہ میرے اعمال کی سزا ہے۔ میں نے کب سوچا تھا کہ میرا مذاق کسی کی زندگی کا دکھ بن جائے گا۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے۔ مجھے ان کو اذیت پہنچانے کی ہی سزا مل رہی ہے۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے، آواز بھرائی ہوئی مگر دعا مسلسل جاری تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی، دل میں ندامت کی ٹیسی تھی اور وجود میں شرمندگی کی لرزش۔ مجھے تو بچپن سے سکھایا گیا تھا کہ عزت کرو، میں کیسے اتنی بے حس ہو گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں حد پار کر لی۔ یا اللہ، اس آزمائش سے نکال دے، مجھے معاف کر دے، میرا پردہ رکھ لے، میرے رب بس پردہ رکھ لے۔ وہ اپنی دعا میں صرف معافی مانگ رہی تھی۔ نماز کی چٹائی بھی اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہتھیلیاں اب بھی بلند تھیں لیکن لہجہ ٹوٹ چکا تھا، اور دل صرف معافی مانگ رہا تھا۔ سحر کی روشنی اب کھڑکی سے اندر جھانکنے لگی تھی اور چاند سے اپنے رب کے حضور ندامت کی مٹی میں سر رکھے روتی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی کی صبح ہمیشہ کی طرح چہل پہل سے لبریز تھی، مگر آج شان سے عجیب سی خاموشی میں گم تھی۔ وہ کمرہ جماعت میں سب سے آخری سیٹ کی طرف کھسک کر بیٹھ گئی تھی، جہاں وہ عام طور پر کبھی جاتی نہیں تھی۔ نہ وہ کسی سے ہنسی مذاق کر رہی تھی، نہ شوق جملے کس رہی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ کمرہ جماعت میں پروفیسر حماد کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ معمول کے مطابق شور بلند ہو آ گیا پینڈو پروفیسر۔ واہ سر، آج بھی وہی کلر کی شرٹ، کس کو گھورنے آ رہے ہیں آج؟ کہک اور چہروں پر چمکتی شوخیوں کے بیچ پروفیسر حماد دروازہ عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کا خول ہمیشہ کی طرح موجود تھا، مگر آج ان کی آنکھوں میں ایک نرمی سی تھی۔ وہ بنا کسی رد عمل کے سیدھے ڈائس کی طرف بڑھے، بورڈ پر مارکر سے ٹاپک لکھا اور گویا ہوئے۔ آج کا لیکچر ہے۔ آواز میں وہی ٹھہراؤ، وہی گونج، لیکن آج ان کے اندر کچھ اور تھا۔ جب وہ بورڈ کی طرف سے پلٹے تو اچانک ان کی نگاہ شان سے پر جا ٹھہری۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا۔ شانزے کا جھکا چہرہ، دھیرے دھیرے کتاب کے ورق الٹتے ہاتھ اور نظریں جن میں شوخی نہیں تھی۔ کچھ تو بدلا تھا۔ حماد صاحب کے لبوں پر ایک دھیمی بے اختیار سی مسکراہٹ آ گئی، مگر وہ فوراً چونکے، جیسے خود کو روک لیا ہو۔ پلکیں جھپکی، لب دوبارہ سنجیدہ ہوئے اور وہ دوبارہ بورڈ کی طرف پلٹ گئے، لیکن شاید وہ لمحہ گزر چکا تھا۔ شانزے نے ان کی نگاہوں کی حدت کو شدت سے محسوس کیا، دل دھڑکا اور بے ساختہ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، مگر جیسے اس کی نظریں ان سے ٹکرائیں وہ چونکی، فوراً اپنی پلکیں گرا لیں اور کتاب پر جھک گئی۔ اس کے برابر بیٹھی عائشہ نے آنکھوں میں شرارت بھر کر کوہنی ماری۔ اوئی شانو، کیا ہو گیا؟ خاموش نبا بی بی بن گئی ہو؟ ہائے، کتنی بے رنگ لگ رہی ہو آج۔ چلو کچھ کر، تنگ کر سر کو، ایسے تو تمہاری پہچان مٹ جائے گی۔ شانزے نے فقط ایک نگاہ اسے دیکھ کر دھیرے سے سر ہلایا۔ ابھی کلاس کے بعد بات کریں گے، فری فی الحال لیکچر سنو۔ اس کی آواز دبی دبی سی تھی، مگر لہجے میں پہلی بار ایک سنجیدگی تھی جو عائشہ کو بھی خاموش کر گئی۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف پروفیسر حماد کی آواز گونج رہی تھی، مگر وہ آواز بھی جیسے وقفے وقفے سے شانزے کی خاموشی پر ٹھٹک رہی تھی، اور شانزے اس کے دل کی دھڑکنوں میں کچھ نیا، کچھ انکہا دھیرے دھیرے پنپ رہا تھا۔ کینٹین کی ہلچل میں شانزے اور عائشہ ایک چھوٹے سے کونے میں واقع میز کے گرد بیٹھی تھی۔ شانزے کے چہرے پر اداسی اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور عائشہ کو مکمل قصہ سنانا شروع کیا، اپنی ساری پریشانی، وہ کالز، وہ ویڈیوز اور اس خوف کا ذکر کیا جو اس کے دل پر بوجھ بن چکا تھا۔ عائشہ سنتے سنتے خاموش ہو گئی، پھر اچانک ایک جھٹکے کی طرح اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور چمک ایک ساتھ تھی۔ وہ شانزے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، شانزے، میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں، تم سے بہت محبت بھی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے یہ سائبر کرائم کا معاملہ ہے۔ ایسا کچھ بھی ہو جائے تو اس میں میں بھی پھنس سکتی ہوں۔ تم جانتی ہو کہ میں بھی اسی یونیورسٹی میں ہوں، اور اگر کچھ ہو گیا تو میرے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ شانزے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو عائشہ؟ عائشہ نے آپ بھری اور کہا، میرے خیال میں تمہیں یہ سب اپنے باپ کو بتانا چاہیے، وہ ایک بزنس مین ہے،
ان کا تجربہ اور طاقت ہے، وہ اس مسئلے کو اپنے انداز میں سنبھال لیں گے، تم اکیلی یہ سب نہیں کر سکتے۔ شانزے کی آنکھوں میں مایوسی اور تنہائی کے رنگ واضح تھے۔ وہ خاموشی سے بولے، تم واقعی ایسے کہہ رہی ہو؟ ابھی جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تم نے میری بات نہیں سنی؟ عائشہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ شانزے، یہ میرا مطلب نہیں تھا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں اپنی حفاظت بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے مجھے نقصان ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا رہی، بس میں اپنی حدیں جانتی ہوں۔ شانزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ کہنے سے قاصر تھی۔ عائشہ نے معذرت کی، جھکاؤ کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہا، معاف کرنا شانزے، مجھے جانا ہوگا۔ وہ کینٹین کے شور میں شامل ہو گئی اور شانزے اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظریں خالی میز پر جمی رہیں۔ دل میں درد اور دھوکے کا احساس سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس کی تنہائی مزید گہری ہو گئی، مگر دل میں ایک چھپی ہوئی امید باقی تھی کہ شاید کل کوئی اور ہاتھ تھامے۔ شانزے نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ مضبوطی سے تھام لیا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی، جہاں دھوپ کی نرم کرنیں کمرے میں آ رہی تھیں، مگر اس نرم روشنی میں بھی اس کے دل کا بوجھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ گھر کی دہلیز پر آتے ہی بے چین اور پریشان سی تھی۔ قدم آہستہ آہستہ لاؤنج کی طرف بڑھے، جہاں وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ بیٹھی دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ ذہن میں گمبھیر خیالات کا طوفان مچا ہوا تھا۔ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس کا ہاتھ کانپتا ہوا فون اٹھانے کو بڑھا۔ اس نے کال قبول کی اور سامنے سے ایک مردانہ آواز ہنستے ہوئے گونجی، کیا ہوا بیوٹیفل لیڈی، تم آئی نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں وہ تلخی اور دھونس تھی جو اس کے دل کو اور بھی زیادہ دہلا گئی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی، تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں زندگی میں زہر گھول رہے ہو۔ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ مجھے بخش دو۔ مرد کی آواز سخت اور بے رحم تھی۔ ایسی بددعائیں مجھے نہیں، خود کو دو۔ جو تم یونیورسٹی میں کرتی پھر رہی ہو، تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ وہ گہری سانس لے کر ہاتھ جوڑتے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لیے بولا، میں کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ تم میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہو۔ مرد نے بے رحمی سے جواب دیا، تمہارے پاس صرف رات 10 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر تم اس وقت تک میری بتائی ہوئی جگہ پر نہیں پہنچی تو اگلے منٹ میں یہ ویڈیو اور تصاویر پورے انٹرنیٹ پر، خاص کر تمہارے یونیورسٹی گروپ میں شائع کر دی جائیں گی۔ اب آگے تم سمجھدار ہو۔ اس کے الفاظ نے جیسے ہوا کا جھونکا دل میں آگ بھڑکا دی۔ شانزے کا ہاتھ کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو گئے، لیکن اس کا منہ سختی سے بند تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دھمکی اس کی زندگی کا سب سے بڑا بحران ہے۔ اس کی نظر چمکتی ہوئی سکرین پر تھی، جہاں کال ختم ہو گئی تھی، اور وہ تنہائی میں ڈوبی ہوئی دل پر ایک سنگین بوجھ لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کمرے کی دیواریں اس کے خوف اور درد کی گواہ بن چکی تھیں۔ باہر سے ہلکی ہلکی ہوا کی سرسراہٹ تھی، مگر اس کے دل کی دنیا میں طوفان کا سماں تھا۔ وہ بے اختیار اپنے آپ سے کہنے لگی، کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیوں میرے خوابوں کو ایسا زہر دیا جا رہا ہے؟ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر اب کوئی جواب نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا۔ اور پھر تھک ہار کر اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ ضرور جائے گی۔ اسے اپنی عزت کو برقرار رکھنا تھا کسی بھی قیمت پر۔ رات کے اندھیرے میں اس کی تنہائی گہری ہو گئی تھی اور امید کے چراغ بجھتے نظر آ رہے تھے، مگر اس کے اندر چھپی ہمت بھی جمع تھی جو اسے لڑنے کی طاقت دیتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ گھبرائی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اسے اب نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنے حق کے لیے بھی لڑنا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے موبائل فون میز پر رکھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایک درد کے ساتھ اپنے فیصلے پر سوچنے لگی کہ کیسے اس جنگ کو جیتا جائے۔ رات کا اندھیرا گھنا اور چپ چاپ تھا۔ اس کھنڈر نما عمارت کے باہر سرد ہوا نے ہلکی سرسراہٹ کی۔ جس جگہ اس سے بلایا گیا تھا وہ کافی کھنڈر نما عمارت تھی۔ شانزے کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا جیسے چھاتی سے باہر نکل جائے گی۔ قدم آہستہ آہستہ عمارت کے سنگین دروازے کی طرف بڑھے۔ ہر قدم پر خوف اور بے چینی اس کے وجود کو گھیر رہی تھی۔ ہاتھ لرزتے ہوئے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اندر داخل ہوئی۔ ہوا میں پانی، دیواروں کی خستہ حالت کی بدبو اور نمی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ قدم اندر رکھتے ہی ایک نرم مگر جلد بازی سے رکھے گئے۔
رومال کا لمس اس کے چہرے پر محسوس ہوا۔ سانس رک سا گیا، آنکھیں دھندلانے لگیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے ہوشی آہستہ آہستہ اس کے اوپر چھا گئی، مگر اس کے دماغ میں ایک آخری جھلک واضح تھی۔ پروفیسر حماد کا چہرہ، ان کے وجود پر پولیس یونیفارم، ان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی سنجیدگی اور سختی تھی۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب اس کی آنکھیں کھلیں تو سب کچھ دھندلا سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے ارد گرد اندھیرے کمرے کو محسوس کیا۔ چھت، دیواریں اور ٹھنڈی ہوا جو اس کے جسم کو چھو رہی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے جسم کو چھوا تو اسے ایک جسمانی لمس محسوس ہوا جو اس کی کمر کے قریب تھا۔ اچانک وہ جھٹکا، خوف اور گھبراہٹ میں تڑپ کر پیچھے ہٹے۔ کمرے کی خاموشی میں گہری سنجیدہ مردانہ آواز گونجی۔ کیا شرط لگائی تھی تم نے اپنی فرینڈ سے؟ شاہزے کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، چھوڑو مجھے، تم پروفیسر حماد نہیں ہو۔ مرد کے چہرے کی جھلک دیکھتی وہ اچانک چونک اٹھی، کیونکہ وہ پولیس یونیفارم میں تھا، یعنی اس کا خیال غلط نہ تھا۔ حیرت اور خوف کے درمیان وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر مرد کی سنجیدگی سے بھری نگاہوں نے اسے مفلوج کر دیا۔ وہ بولے، میں پروفیسر نہیں ہوں، بلکہ ایک سیکریٹ پولیس افسر ہوں۔ تمہارے باپ تک پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ تم یہاں آ چکی ہو۔ ایک بہت ہی ڈم لڑکی جو اتنی رات گئے اس جگہ پر آ گئی۔ شاہزے کے منہ سے بے بسی کے الفاظ نکلے، مگر اس کی آنکھیں گھبراہٹ سے بڑی ہو گئی۔ افسر نے مزید کہا، تمہارا باپ ایک بزنس مین ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے اپنے باپ سے بات کرتی، مگر تم امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو جو صرف دوسروں کو تنگ کرنا جانتی ہے۔ بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ سختی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شاہزے کو تنہا چھوڑ دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اس کا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف اور آنسو اور ذہن میں الجھنیں بکھری ہوئی تھیں۔ چند لمحے بعد وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی اور کمرے کے دروازے کے سامنے دوڑتی ہوئی آئی۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اچانک ایک درمیانہ قد والا ملازم سامنے آ گیا، ہاتھ میں ایک سیڑھی تھامے ہوئے۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور قدر سختی تھی جو کسی سنجیدہ خبر کے لیے ہوتی ہے۔ میڈم، سر نے آپ کے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا۔ وہ آپ کی دوست عائشہ کا بھائی ہے، زین۔ شاہزے کے ہوش اڑ گئے۔ سیڑھی پر نظر پڑتے ہی وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، دل جیسے کہیں منہ کو آ گیا۔ زین، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین نگاہوں سے اس سیڑھی کو دیکھتی رہی۔ ہاتھ تھامنے لگے، دماغ میں سوالوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے وہ اس جگہ جمی رہی جیسے سچائی کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر دل اندر تک ہل چکا تھا۔ 1 ہفتے بعد شاہزہ اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ باہر کا شور اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ دل اور دماغ کی الجھن نے اس کے اعصاب کو جیسے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا۔ پروفیسر حماد کی یادیں اس کے ذہن میں ایک چکر کی مانند گھوم رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اچھی نیت کے باوجود ان کی سختی اور شدت نے اس کے دل میں ایک عجیب کشش پیدا کر دی ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ محبت، وہ بھی پیچیدہ اور خفیہ محبت، اس کے دل میں پروان چڑھ رہی ہے، اور اس محبت کے زیر اثر وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ سمجھ جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اس نے اپنے باپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، اگر حماد میر مجھے نہیں ملا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور فرقان صاحب اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا حماد نہیں مانے گا، مگر دل میں ایک آس تھی کہ وہ اسے بنا لیں گے۔ مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کی یہ اس کتنے برے انداز میں ٹوٹنے والی ہے اور ان کی بیٹی کس طرح بکھیرنے والی ہے۔ آج انہوں نے حماد کو دعوت پر مدعو کیا تھا، حالانکہ وہ انکار کر چکا تھا، مگر وہ اسے زور دے کر اپنے گھر بلانے پر کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کی حفاظت کی پارٹی دینا چاہتا ہوں، جو تم نے کارکردگی کی ہے تو میں اس کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لاؤنج کا ماحول سنجیدہ مگر تحمل سے بھرپور تھا۔ روشن لیمپ کی نرم روشنی میں فرنیچر کا ہلکا سا چمک رہا تھا۔ دیواروں پر نفیس تصویریں لگی تھیں جو ایک کامیاب کاروباری خاندان کی شان ظاہر کر رہی تھی۔ ایک طرف فرقان صاحب اپنے مخصوص انداز میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی وقار تھا جو سالوں کی محنت اور تجربے کی گواہی دیتا تھا۔ ان کے سامنے ایک چوکور میز تھی جس پر چند کاغذات اور گھڑی رکھی ہوئی تھی۔
شان سے اپنے باپ کے قریب صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ حماد میر سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، سنجیدہ اور تھوڑا بے چین سا تھا، اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داری کے دھیان میں۔ فرقان صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ان کی آواز میں سنجیدگی اور احساس کا امتزاج تھا۔ حماد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہماری شان سے ہمارے خاندان کی عزت ہے۔ کچھ روز پہلے جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، یہ مسئلہ صرف خاندانی ہی نہیں بلکہ ایک بڑی سماجی رسوائی بن سکتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے وقفہ لیا، پھر بڑھتے ہوئے کہا، میں نے یہاں آپ کو اس لیے مدعو کیا کہ آپ کو یہ بات دوں کہ میں اپنی بیٹی شانزے کا رشتہ آپ کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے میری بیٹی کے لیے بہت پسند ہے اور میری بیٹی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ آخر کو مقابل ہو آپ کی حیثیت ہے، آپ خوش رہیں گے۔ حماد میر، جو اب تک خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا، فوراً کھڑے ہوا اور نہایت سخت لہجے میں بولا، سر، یہ میری ڈیوٹی کا حصہ نہیں۔ یونیورسٹی میں بھی میں صرف ایک سیکرٹ کیس کے لیے گیا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت عاجزی سے بولا تھا۔ شانزے نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آواز میں اعتماد کے ساتھ جواب دیا، کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ میں نے سب کے درمیان آپ سے بدتمیزی کی تھی تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی ہوں۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ وہ بنا لحاظ کیے بولی تھی، اور یہی بات تو حماد میر کو پسند نہیں تھی۔ حماد نے ایک بار صرف شانزے کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں الجھن، جذبہ اور بوجھ سا تھا۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی سے لاؤنج سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتی فرقان صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولے تھے، ہم نے آپ کو سمجھایا تھا مگر آپ کو میری بات بالکل سمجھ نہیں آتی۔ آپ کی نظر میں آپ کا باپ صرف بے وقوف ہے۔ خدا نہ خواستہ اس روز بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اور آج بھی آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جبکہ وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، بابا میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ انسان صرف مجھے بلیک میل کر رہا تھا اور مجھے یقین تھا وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں فرقان صاحب کی بیٹی ہوں۔ جبکہ وہ ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر کمرے میں چلے گئے تھے۔ پیچھے سے اس نے سرد سانس ہوا کی سپرد کی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ چاندنی کے نرم دھمے فریموں سے جھانک رہے تھے، مگر دل کی دھڑکن کچھ زیادہ تیز اور بے چین تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حماد کے گھر کے دروازے پر پہنچی، ایک امید کے ساتھ کہ شاید یہ رات اس کی قسمت کا رخ بدل دے۔ دل گھبرا رہا تھا۔ باپ کو بنا بتائے وہ آئی تھی مگر پرسکون تھی کہ اب ہو سکتا ہے اسے اس کی منزل مل جائے۔ ابھی اس نے مرکزی دروازہ عبور ہی کیا تھا جب راستے میں اچانک ایک ملازمہ نظر آئی جو ہاتھ میں ٹرے لیے گھوم رہی تھی۔ دل دھڑک اٹھا۔ اس نے حوصلہ جمع کیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بتا سکتی ہے حماد صاحب کا کمرہ کون سا ہے؟ ملازمہ پہلی بار اسے دیکھ کر حیران ہوئی، مگر جب اس نے اپنا حوالہ دیا کہ وہ فرقان صاحب کی بیٹی ہے تو وہ فوراً پہچان گئی اور مسکرا کر کہنے لگی، جی میڈم، وہ کمرہ سیدھا کوریڈور کے آخر میں ہے، آپ چلی جائیں، میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم تیز ہو گئے۔ اس نے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر گہری سانس لی اور دروازہ کھولا۔ اندر کم روشنی تھی مگر وہیں حماد بیٹھا تھا۔ ایک کونے میں تھوڑی سی بے چینی اور فکر اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہی سر اٹھایا مگر نگاہوں میں اب بھی وہی سنجیدگی اور تھوڑی سختی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کی آمد سے واقف ہو۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور نرم انداز میں بولی، یقیناً آپ مجھے یہاں دیکھ کر چونک چکے ہیں مگر میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی حماد۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، لیکن آپ مجھے اس طرح سے تکلیف سے دوچار نہ کریں۔ حماد کی آنکھوں میں ایک انکساری سی جھلک آئی مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال کر کہا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے پریشان نہ کرو اور پلیز یہاں سے جاؤ۔ مجھے کسی کو تکلیف سے دوچار نہیں کرنا، مجھے محبت ہی نہیں ہے۔ اس نے پرامید انداز میں جواب دیا، میں وعدہ کرتی ہوں حماد، میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع دو، بس ایک بار، پلیز۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا، اور اگر تم اپنی بات سے مکر گئی، وہ بغیر جھجک کے بولی، تو تم مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ دینا۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر حماد نے ہلکے لہجے میں کہا، دیکھ لو،
اگر میں تمہیں اپنا لوں اور پھر تم اپنی باتوں سے مکر گئی تب کیا ہوگا؟ جبکہ وہ سر جھکا چکی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا تھا، محبت تو مجھے اسی روز ہو چکی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ شاید خدا کی طرف سے میرے دل میں پہلے ہی اعلان کی صورت میں محبت اتار دی گئی تھی، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ اللہ مجھ پر ایسے بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی